ویوز آف فیصل محمد کے تمام واجب الاحترام سبسکرائبر اور دیکھنے والوں کی خدمت میں فیصل محمد کا سلام عرض ہے۔ آج سال کا آخری دن ہے اور آج سارے معاملات جو بھی پورے سال پر ہوئے ہیں سارے لوگ اس پہ ہی بات کر رہے ہیں، لیکن آج ایک جو جنرلی ہم بھی بات کریں گے کچھ اپنا تجزیہ، لیکن تجزیہ میرا ذرا اہم ہوگا اس سال کے حوالے سے۔ لیکن ایک بات یہ کہ آج یہ بتا دوں کہ پی ٹی آئی کی جانب سے ایک درخواست دی گئی ہے کہ وہ توہین عدالت کی کہ حکومت جو ہے وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کی مرتکب ہوئی ہے، اور کیونکہ آج کہا گیا تھا الیکشن کرانے کے لیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو بہرحال عدلیہ کا ایک اپنا فیصلہ ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو عدلیہ کا جو فیصلہ ہے نا، وہ بنیادی طور پر یہ ہر آدمی جانتا ہے کہ ایک دن کے اندر 18 گھنٹوں کے اندر کبھی بھی الیکشن فوری طور پر نہیں ہو سکتا۔ سارے حلقہ بندی تک وہ بیلٹ باکس پہنچانا، ووٹنگ کا کرنا، سب کچھ مجھے لگتا ہے کہ یہ عدلیہ کو بھی پتہ تھا، لیکن شاید عدلیہ نے کچھ خوش کرنے کے لیے جن کی طرف سے درخواستیں تھیں ان کو خوش بھی کر دیا اور بات بھی ان کی رکھ لی، لیکن اب یہ مسئلہ چونکہ وہاں چلا گیا ہے، کنٹیمپٹ آف کورٹ نہیں ہوگا، ظاہر سی بات ہے سپریم کورٹ میں چلا جائے گا یا عدلیہ بلائے گی ان کو حکومت کو، تو حکومت نے ایک لاجیکل پیش کر دینی ہے کہ بھئی یہ نہیں ہو سکتا تھا ٹیکنیکل طور پہ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنی کوئی اہم چیز نہیں ہے، لیکن جس طرح آج خبروں کے اندر بڑی اہمیت دی جا رہی ہے کہ حکومت کنٹیمپٹ آف کورٹ کی مرتکب ہو گئی ہے، یہ کچھ ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ اچھا، دوسرا ایک ایم کیو ایم کے حوالے سے آپ کو بتا دیا تھا کہ وہاں پہ اس وقت وہ ٹیسوری صاحب جو ہے کوشش کر رہے ہیں اور ان کی ملاقاتیں چل رہی ہیں۔ بہرحال وہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ عمران خان کو کارنر کرنے کے لیے ہو رہا ہے۔ اچھا، دوسرا ایک اس حوالے سے بھی اہم خبریں بھی آپ کو دیتا ہوں آگے کچھ، لیکن ایک چیز یہ ہے کہ آج 2022 کا، جس میں کہہ رہا تھا کہ آج آخری سال ہے، اور آخری سال کے اندر دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ کس کے لیے، مطلب عموماً اگر دیکھا جائے تو من حیث القوم اگر دیکھا جائے تو پوری قوم کے لیے کچھ اچھا نہیں تھا، لیکن یہ سب سے زیادہ برا سال اگر رہا تو یہ برا سال جو ہے 2022 کا یہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے اور عمران خان دونوں کے لیے برا رہا۔ باقی آپ پیپلز پارٹی کے لیے لوگوں کا اپنا تجزیہ ہے، میں اپنا تجزیہ دے رہا ہوں میرے اپنے ذرائع کے مطابق۔ پیپلز پارٹی یا پی ڈی ایم وغیرہ یا پرویز الہی صاحب یا ایم کیو ایم، اب دیکھیں ان سب کو کچھ نہ کچھ مطلب اب مل ہی رہا ہے کہیں نہ کہیں سے، تو وہ جو ہے ان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ سال کسی حد تک بہتر ثابت ہوا، جاتے جاتے بھی ان کو بہت کچھ دیتا جا رہا ہے، لیکن عمران خان کے لیے اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے دونوں کے لیے برا ثابت ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں جو ہے نا آپس میں لڑ پڑے۔ اور اب دیکھیے یہاں ایک بات میں بتاؤں، بہت سارے لوگ، میں ٹویٹر پہ بھی کرتا ہوں، تو بہت سارے لوگ آج ذرا غور سے، آپ اس چیز کو آج ذرا غور سے سن لیں، اگر آپ کو کسی کو بھی اگر سیاست سے تھوڑی بہت اگر دلچسپی ہے تو میں آج آپ کو کچھ حقائق بتا رہا ہوں، وہ ذرا تھوڑا سا آپ سمجھ لیں اور اس کو غور کریں، سن کے مطلب یہ نہ کہے کہ وہ فیصل صاحب نے کہہ دیا تو فیصلہ صحیح ہوگا یا فیصل صاحب نے کہہ دیا تو غلط ہوگا، ذرا تھوڑا اپنا خود بھی اس کو تحقیق کریں اور پھر تھوڑا سا کچھ کتابیں تھوڑی سی پڑھیں، کچھ تاریخ کا حوالہ ضرور دیکھیں۔ دیکھیے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیشہ پاکستان کے اندر، میں آج بھی دیکھا تھا مسلسل لوگ مجھے بھی کہتے ہیں کہ جناب فیصل صاحب وہ فوج کے پیچھے جو ہیں، فوج کے پیچھے لوگ آپ پڑھیں۔ میں کسی فوج کے پیچھے نہیں پڑھا۔ لوگوں کے ذہن کے اندر آج کچھ لوگوں نے مجھ سے کہا بھی تھا، تو میں یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں آپ کے کہ لوگوں کے ذہن کے اندر ایک بات ہی بٹھا دی گئی کہ پاکستان کے اندر سب سے زیادہ طاقتور جو ہے فوج ہے۔ یہ کس نے بٹھائی یہ بات آپ کی؟ یہ کون کہتا ہے پاکستان کے اندر فوج طاقتور ہے؟ یہ مطلب جس کو دیکھو جناب فوج بہت طاقتور ہے، فوج بہت طاقتور ہے۔ ارے بھائی فوج طاقتور نہیں ہے، آج آپ کو میں بتا رہا ہوں، آپ ذرا غور سے سن لیں۔ یہ فوج کا ہے، وہ پنجابی کہتے ہیں چاکا جو ہے نا، چاکا لے گیا نا تو پھر وہ سبھی کچھ ختم ہو جائے گا۔ فوج کی تعداد ہے کتنی؟ 7-7.5 لاکھ۔ آبادی آپ کی کتنی ہے؟ 24-25 کروڑ۔ اس میں اب کتنے لوگ ہیں آپ کے؟ فوج کی ایک رسپیکٹ ہے۔ اور ابھی آپ کو بتاتا ہوں میں، آپ جو کہتے ہیں نا فوج کمزور نہیں ہے، فوج بہت کمزور ہے، اتنی بھی کمزور نہیں ہے لیکن کمزور ہے، لیکن اتنی بھی طاقتور نہیں ہے جتنے کہ لوگ کہتے ہیں۔ لوگوں نے ایک چیز یہ بتائی ہے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے، جو کچھ بھی پاکستان میں خرابیاں ہوتی رہی ہیں، وہ صرف اور صرف وردی کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ بھائی وردی میں بھی وہی انسان ہوتا ہے گوشت پوش کا، اور شیروانی میں بھی وہی ہوتا ہے۔ آج میں نے ٹویٹر پہ بھی بات کہی تھی، تو آپ جو ہے نا برائیوں کا سرچشمہ جو ہے نا کپڑے کی اس سے نہ لگائیں کہ کوٹ کے اندر جو آدمی ہوگا تو وہ یا ٹائی لگایا ہوا ہوگا تو اس کو ضروری انگریزی آتی ہوگی، یا اگر یونیفارم کے اندر آدمی ہوگا تو وہ ضروری ظالم و جابر ہوگا، اور اگر شیروانی کے اندر انسان ہوگا تو حقیقتاً کوئی تہجد گزار نمازی ہوگا۔ ایسا کچھ نہیں ہے،
اندر جو انسان ہوتا ہے نا وہ اپنا ذاتی طور پر ہوتا ہے. کپڑے کی بناوٹ سے یا کپڑے کی لباس سے انسان کی شخصیت نہیں بدلتی. آپ کہتے ہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ کہتے ہیں نا سب سے زیادہ فوج طاقتور, آپ مجھے بتائیے پاکستان میں سب سے زیادہ طاقتور پاکستان کے جاگیردار ہیں, پاکستان کے جاگیردار سیاستدان ہیں. آپ کو پتا ہے پاکستان میں سب سے بڑا جو صوبہ ہے ہمارا وہ پنجاب کا ہے. پنجاب میں آپ کو پتا نہیں شاہپور کے ٹیوانے, سرگودا کے نون, بھاولپور کے نواب, لاہور کے ممڈوٹ, ملتان کے قریشی, گردیزی, گیلانی, قزلباش, کالا باغ کے نواب, راولپنڈی کے گکھڑ, جھنگ کے سیال, کمالیہ کے کھرل, کالا باغ کے نواب, ڈیرہ غازی خان کے آپ کے کیا کہتے ہیں بازاری, لغاری, توسوی, شیرانی, دریشک, کھوسے, اٹک کے خان, سیال, پنڈی کے راجے, یہ کون ہیں؟ یہ سارے بڑے بڑے سیاسی خاندان ہیں. ان خاندانوں نے اپنی تمام رشتہ داریاں فوجیوں میں کی ہوئی ہیں. ان تمام خاندانوں نے اپنی رشتہ داریاں فوجیوں میں کی ہوئی ہیں جناب. ذرا ان کے خاندان کی طرف تراشی تو دیکھیں آپ. ہر جرنیل کا کوئی نہ کوئی سمدھی, کوئی بھائی, کوئی بیٹا, کوئی داماد. ہر سیاستدان کے بڑے جاگیردار کی بیٹی کسی اس کو دی ہوئی ہوگی یا پھر کسی کا بیٹا خود یا اس کی بیٹی لی ہوئی ہوگی. انہوں نے جال بچھایا ہوا ہے پورے 20 سال میں. آپ لوگ یہ سب ملے ہوئے ہیں. اور جب ظاہر سی بات ہے جب رشتہ داری ہوتی ہے, جب جرنیلوں کو رشتہ دار کر لیتے ہیں, جرنیلوں کی بیٹیاں لے لیتے ہیں, تو پھر وہ طاقت جو ہے نا اکٹھی ہو جاتی ساری. سب سے زیادہ پاورفل یہ لوگ ہیں. آپ کو ایک بات بتا دوں آج حقیقت کی, پاکستان کے اندر طاقت کے سرچشمے 3 ہیں. 3 پی کیا ہے؟ 3 پیز. یہ آپ کو کوئی نہیں آپ کو تجزیہ نگار بات کا, آج میں آپ کو بتا رہا ہوں. پاکستان میں طاقت کے سرچشمے 3 پیز ہیں. پہلا پی پینٹاگن, دوسرا پی پنڈی, اور تیسرا پی پریزیڈنٹ ہاؤس. 58(2)B کے بعد وہ پی پرائم منسٹر ہاؤس ہو گیا ہے. سمجھ میں آئی آپ کی بات؟ یہ 3 پی ہیں. ایک مثلث ہے, اس مثلث کے سب سے اوپر پینٹاگن ہے, دوسرے پر پنڈی ہے, تیسرے پہ پرائم منسٹر ہاؤس ہے. پنڈی پریزیڈنٹ ہاؤس نہیں ہے 58(2)B کے بعد. یہ مثلث ہے, یہ 3 پوائنٹ ہیں. ان تینوں پوائنٹ میں سے جس کی طرف پینٹاگن ہو جاتا ہے اس کی طاقت بڑھ جاتی ہے. پینٹاگن اگر ہو جاتا ہے سیاستدانوں کی طرف تو سیاستدان جو ہے ان کا پلہ بھاری ہو جاتا ہے. پینٹاگن اگر پنڈی کی طرف ہو جاتا ہے تو پھر ان کا پلہ بھاری ہو جاتا ہے. اصل کہانی یہ ہے. ابھی اس مرتبہ کیا ہوا؟ اس مرتبہ ہوا یہ کہ پینٹاگن اور پنڈی یہ دونوں جو ہے نا تیسرے پی کے خلاف ہو گئے, پرائم منسٹر کے خلاف. یہ جو کچھ بھی تھا میں آپ کو بتا چکا ہوں, اس میں عمران خان کی کچھ بے وقوفیاں وغیرہ شامل ہیں. جب آپ کو بتا چکا ہوں میں کہ ان کی ضد کی وجہ سے سارا معاملہ خراب ہو, اور ابھی تک خراب ہو رہا ہے اور آگے خراب ہوگا. بات آ جائے یہ آپ کے لوگ جو ہے نا, یہ بزدار کا گروپ جو ہے نا, خان صاحب یاد ہے آج سے 1 سال پہلے میں نے کیا کہا تھا کہ بزدار کا گروپ خان صاحب کو راندے درگاہ کرے گا. ذرا پرانا اٹھا کے دیکھ لیں, ورنہ کسی دن میں آپ کو ڈالتا ہوں, وہ ویلاگ دوبارہ کروں گا. لفظ استعمال کیا, راندے درگاہ. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ خود سمجھتے ہیں. آج وہ وقت آ گیا, یہ بزدار گروپ نے کرایا. یہ جتنی آڈیوز جتنی ویڈیوز آ رہے ہیں سب انہی کا کام ہے یہ. اور سارے جتنے بھی لوگ ہیں, آج آپ وہ الزام دیا جا رہا ہے جناب اس کو جنرل فیض کو, تو جنرل فیض کے لیے تو یاد ہے آپ کو تقریباً جو لوگ دیکھتے ہوں گے ویڈیو, میرے اخباری بیانات بھی پڑھے. میں نے کہا تھا کہ مت پیچھے پڑیں ان کے, جانے دیں جو جیسی تبدیلی ہو رہی ہے. خان صاحب نے جنرل فیض کے حوالے سے کہا تھا, وہ تو اڑ گئے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ جنرل فیض کو یہیں رکھو, ان کو یہیں ISI کے اندر جتنا ٹائم پورا کرا دو, اور ان کو کیا کہتے ہیں کور کمانڈر کا کر دو. یہ کون مشورے دے رہا تھا خان صاحب کو؟ یہ دیکھیں نا ساری باتیں آج پتہ لگ رہی نا. میں نے ایک بات کیا کہی تھی کہ سازشیں واشنگٹن میں بنتی ہیں, عمل درآمد یہاں بیڈ رومز میں ہوتے ہیں. میری ان الفاظ کو کیوں نہیں سمجھتے آپ؟ میں اپنے آپ کو ارشد شریف نہیں بنانا چاہتا, میں صرف لوگوں کو ہوشیار کرنا چاہتا ہوں. آپ سمجھ آئی میری بات؟ تو یہ جو میں نے آپ کو نام بتایا نا سارے بڑے بڑے جاگیردار خاندان, یہ سب سے بڑے پاورفل خاندان ہے. یہ فاطمہ جناح کو ہروایا تھا نا, فوراً لوگ کہتے تھے وہ تاریخ وہ جی ایوب خان نے ہرایا تھا. وہ بھائی میرے ایوب خان یہ کون تھا, کیا کہتے ہیں امیر اللہ خان روکھڑی, یہ کون تھے وہاں پہ ٹیوانے سیال اور جو قریشی ساہیوال کے, یہ سارے کے سارے کون کس نے مدد کی تھی ایوب خان کی فاطمہ جناح کو ہرانے کے اندر؟ یہی تو سارے خاندان تھے. اور اسٹگما لگیا فوراً ایوب خان کے اوپر. میں یہ نہیں کہتا کہ فوجی بہت اچھے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سارے سیاستدانوں کے اندر مجھے ایک سیاسی پارٹی بتا دیں بھائی میرے, کوئی ایک سیاسی پارٹی بنا دیں, یا ایک کوئی ایسا مجھے سیاسی جماعت کا سربراہ بتا دیں جو کہ بالکل ہی پاک صاف ہو, تہجد گزار ہو, 5 وقتہ نمازی ہو, جس کا کوئی غلطی نہ ہو. کون سا ہے یہاں پہ؟ ہے ہی کوئی نہیں. ہماری سیاستدانوں کے اندر تو چور بھی ہیں, بدماش بھی ہیں, لٹیرے بھی ہیں, زانی بھی ہیں, لواتی بھی ہیں, ہر فن مولا ہماری سیاسی جماعت میں موجود ہیں. تو جب آپ کے سیاستدانوں کے اندر یہ چیز ہوگی تو پھر آپ سامنے کیسے کر سکتے ہیں کہ آپ کے سامنے فرشتے کھڑے ہوں؟ فرشتے نہیں ہوں گے, یہ معاشرے میں ہے. عمران خان کی جو میں بات کہتا ہوں اب سمجھنے کی کوشش کریں کہ عمران خان جو ہے, میں نے کہا تھا کہ اسی معاشرے کا حصہ ہے, لیکن وہ شخص اچھا ہے.
وہ اس کی کوشش کیا ہے؟ وہ اس کو پتا ہے کہ اسی ایک بدبودار معاشرے سے جس کا کہ میں اور آپ حصہ ہیں، اسی بدبودار معاشرے سے وہ نکلا ہے. اس کے بھی بدن پہ کہیں چھوٹے موٹے اس کے بھی کپڑوں پہ چھینٹے ہیں. وہ کوشش کر رہا ہے کہ میں اپنی بھی چھینٹیں صاف کروں، اور جو قوم کے اوپر بڑے بڑے اسٹگمے لگ گئے نا، اتنے بڑے بڑے من بھر کے، ان اسٹگموں کو بھی دھونا چاہتا ہے. وہ اس کی نیت اچھی ہے، لیکن قوم جو ہے نا، قوم یا کچھ لوگ جو ہیں وہ صرف اس کی اچھائیوں کو نہیں دیکھ رہے ہیں عمران خان کی، وہ اس کے چھوٹے چھوٹے داغ ہے نا، وہ ان داغوں کو دیکھ رہے ہیں. دودھ کا دھلا ہوا یہاں میرے بھائی کوئی بھی نہیں ہے. اور یہ اسی لیے میں کہتا تھا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ غلطی ہو رہی ہے. میں ایک لفظ بار بار کہتا تھا کہ عمران خان کے صفحے کے نیچے اسٹگمے لگے ہوئے ہیں. آپ میں سے بہت سے لوگ ہیں پی ٹی آئی کے جو مجھ سے ٹیلی فون پہ بات کرتے ہیں، ان کو میں نے یہ لفظ کہا ہے بار بار، اور کئی لوگوں نے مجھ سے پوچھا بھی تو ان کو میں نے بتایا بھی ہے کہ میں جو کہتا ہوں میرا اشارہ کس کی طرف ہے. لیکن نہیں، اب بعد میں پتہ لگا کہ جناب وہ خان صاحب پھنسے ہوئے ہیں. بھئی ایک دفعہ کھل کے میں ان سے کہتا تھا ایک دفعہ کھل کے آ جائیں سامنے، خان صاحب کو پھٹ پڑیں، بتا دیں سب کو کہ میرے ساتھ یہ انہوں نے کیا، یہ کیا. جو چھوڑ کے جاتا ہے جائے، خان کو چھوڑ، جو خان صاحب کو چھوڑ کے جاتا ہے چلے جائے. اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے پھوڑ دیں ایک دفعہ ناریل کو کہ یہ میرے ساتھ آدمی تھا، اس نے مجھے دھوکہ دیا، یہ میرے ساتھ آدمی تھا، اس نے مجھے دھوکہ دیا، یہ میرے ساتھ، آج سے میرا ان سے کوئی تعلق نہیں. اور میں مانتا ہوں کہ مجھ سے غلطیاں انہوں نے کروائی تھیں، اور ان لوگوں نے مجھے کیا کرنے مجھے بلیک میل کیا یا دبائے رکھا ہے، جو کچھ بھی کیا. قوم کے سامنے بتا دو. قوم بہت اچھی ہے اس وقت، قوم جانتی ہے، لیکن عمران خان صاحب پتہ نہیں کیا خوف ہے، کیوں عمران خان کا منہ بند ہے، کیا ہے، میری سمجھ سے ہی باہر ہے. لیکن میں یہاں کہنے کا مقصد میرا یہ تھا کہ لوگ جو بار بار کہتے ہیں نا فوج کا، میں نے بتایا کہ فوج کا ایسا مسئلہ نہیں ہے. فوج کہتے ہیں فوج بڑی طاقتور ہے. اچھا مجھے ایک بات بتائیے، فوج طاقتور ہے؟ آپ لوگ کہتے ہیں نا، سارے میرے فالوورز بھی کہتے ہیں، دیکھنے والے بھی کہتے ہیں کہ فوج بڑی طاقتور ہے. تو بھائی مجھے بتاؤ، اگر فوج طاقتور ہے تو فوج نے آج اپنے ایک جنرل کو وہ ایریاں رگڑ رہا ہے دبئی کے اندر. آپ کو معلوم ہے جب بیماری ہوئی تھی، اس بیماری کا جیسے ہی پرویز مشرف کی بیماری ہوئی تھی، تو پرویز مشرف کی بیماری کا صرف اگر شروع میں علاج ہوتا تھا امریکہ میں، پرویز مشرف ٹھیک ہو سکتے تھے. میرے پاس ساری رپورٹس پڑی ہوئی ہیں، سب کچھ پڑا ہے میرے پاس. لیکن امریکہ نے ان کو منع کر دیا آنے کے لیے، اس لیے کہ امریکہ ناراض تھا. اور امریکہ ناراض ہوا تھا، جو نا پینٹاگن ناراض ہو گیا تھا اس وقت پنڈی کے ساتھ، اور یہ سلسلہ چل نکلا تھا جو عمران خان کے دور تک آیا تھا. نہیں آنے دیا. اگر جرنل اتنے پاورفل ہوتے تو اس طرح چھپا کے نکالتے. آرٹیکل 6 لگ گیا. مجھے بتائیے کسی بھی سیاستدان کے اوپر آرٹیکل 6 لگا آج تک؟ کسی سیاستدان کے اوپر غداری کا مقدمہ لگ کے پھانسی لگی؟ وہ جو بھٹو صاحب کی پھانسی لگی تھی نا، تو بھٹو صاحب کی پھانسی کے پیچھے بھی امریکہ تھا، وہ بھی امریکہ نہیں کروایا تھا. اور ضیاء صاحب اس کے بیچ کے اندر استعمال ہو گئے تھے، کیونکہ کہا تھا انہوں نے کہ سفید ہاتھی، وہ ساری میرا اس وقت تو موضوع نہیں ہے، تو اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے. اور پھر بعد میں جو ان سے امریکہ نے کام کرا کہ ان کو بھی ہوا کے اندر فندیلما کر دیا، مصطفی علی میر کو بھی ہوا میں اڑا دیا. میرے بھائی فوج اتنی طاقتور نہیں ہے. فوج مجبور ہے. سیاستدانوں نے، اور یہ جو بڑے بڑے جاگیردار ہیں، پاکستان کی سب سے بڑی تباہی کا باعث یہ پاکستان کے جاگیردار ہیں، جاگیردار خاندان ہے، جنہوں جو چمٹ گئے ہیں آپ کو. یہ آپ کی بیوروکریسی کے اندر چمٹ گئے ہیں، یہ آپ کی فوج کے اندر گھس چکے ہیں، یہ آپ کے ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر گھس چکے ہیں. ذرا آپ جائیں نا، آج جو میں نے آپ سے کہا نا، آپ ذرا دیکھیں تو صحیح، کتنی مصیبت سے انہوں نے پرویز مشرف کو نکالا. آپ کو معلوم ہے کتنی مصیبت سے پرویز مشرف کو نکال کر گئے. اتنا اگر تپڑ ہوتا تو نکال کے نہ لے جاتے لوگ. عمران خان کو دیکھیں نا، کیسے نواز شریف کیسے مزے سے گیا ہے، کیسے مزے سے گیا ہے. عمران خان کی موجودگی میں گیا نا. اب عمران خان صاحب کچھ بھی کہیں، یہ بھی میں آج آپ کو بتا دوں، عمران خان صاحب کچھ بھی کہتے رہے، لیکن اس کے اندر دونوں کی وہ تھی، باجوہ صاحب کی بھی اور عمران خان کی، دونوں ایک پیج پہ تھے، دونوں کے اندر مفاہمت ہوئی تھی. آج میں آپ کو بتا رہا ہوں. مجھے نہیں پتا باجوہ صاحب بتاتے نہیں بتاتے، عمران خان بتاتے نہیں بتاتے، لیکن ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں کہ یہ دونوں کی مفاہمت تھی. اس لیے کہا گیا تھا کہ جناب مشرف کو جانے دیا آپ نے، مشرف فوجی جرنیل تھا، اس کو بھگا دیا کہ ایسا نہ ہو کہ یہاں وہ مارا جائے. آرٹیکل 6 لگ گیا تھا، تو اگر یہ مارا گیا یہاں پہ تو یہ بھی بدنام ہمارے پر آئے گا. تو اس کو بیلنس کو برابر کریں. ادھر جیسے مشرف کو بھگایا آپ نے، ادھر سے نواز شریف کو بھگائیں، وہ بیلنس برابر کیا گیا تھا. اس میں بھی دونوں آپس میں انڈرسٹینڈنگ تھی. حقائق یہاں کوئی بات نہیں کرتا. بڑے بڑے تجزیہ نگار ہیں، میری سمجھ سے باہر ہے. کہ مجھے ایک سینئر تجزیہ نگار ہے، میں ان کا نام نہیں لوں گا، بڑے بوڑھے ہیں، بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، وہ نہیں آتے اب آج کل ٹیلی ویژن پر. میں ان کو اپنا سینئر استاد سمجھتا ہوں. میں نے ان سے پوچھا سرکار آپ کیوں نہیں آتے، ہم تو آپ سے سیکھتے ہیں. تو انہوں نے مجھ سے کہنا کہ بھائی فیصل کیا بات کرتے ہیں. تو میں جب دیکھتا ہوں ٹی وی پہ، میں نے آنے اس لیے چھوڑ دیا کہ یہ چھوٹے چھوٹے کل کے لونڈے جو ہیں، جن کی ابھی ریکھیں تک نہیں نکلی ہیں، اور وہ ٹیلی ویژن پر آ جاتے ہیں اور آ کے جھوٹ سچ بیان کرتے ہیں اور لوگوں کے دماغوں کو پلٹتے ہیں. کہنا آج تو یہ حال ہے. انہوں نے بڑی ایک مثال ہے تو بڑی خراب سی، لیکن بتا دیں انہیں کہا کہ مثال یہ ہے کہ فیصل صاحب جب کہتے ہیں نا کہ استنجے کا میں ڈھیلا اٹھاتا ہوں تو اندر سے آواز آتی ہے ہاں خبردار ہاتھ مت لگانا، میں جیو کا سینئر تجزیہ نگار ہوں. تو میں ڈر جاتا ہوں ایسا نہ ہو کہ میری کوئی فلم، میری تصویر کھنچ جائے میری. تو یہ تو حال ہے اس ملک کا.
ہر آدمی جھوٹ بولتا ہے. لوگوں کے 5th جنریشن وار فیئر کے اندر لوگوں کو بھٹکا دیا ہے کہ فوج ہی کرتی ہے, فوج ہی کے بعد فوج, ساری کہانی فوج کرتی ہے, سب برائیاں, سارے کے سارے سیاستدان اتنے نیک, اتنے شریف, اور صحیفے ان کے اوپر اتر رہے ہیں. فوج کے اندر بھی بد کردار ہے, اور سیاستدان سب سے زیادہ ہیں جو ملے ہوئے ہیں, جن کی ملی بھگت ہے ساری. میں نے ان خاندانوں کے نام بتائے, ان خاندانوں کے مجھے ایک بتا دیے نا, صرف کسی بھی آپ کہتے ہیں نا فوج پاورفل ہے, کسی بھی آج تک مارشل لا لگا ہے؟ مارشل لا کب ہوتا ہے؟ مارشل لا کیسا ہوتا ہے؟ مارشل لا ہوتا ہے کہ گولی کا لا ہوتا ہے, فوری طور پر بغیر کسی عدالت میں لٹکا دیا جاتا ہے. مجھے بتائیے, پرویز مشرف نے مارشل لا لگایا تھا, ساتھ کے اندر وزیر اعظم لگا لیا سول, تو یہ مارشل لا ہوتا ہے؟ ضیاء صاحب نے لگایا تھا, ساتھ میں سول وزیر اعظم بنایا, یہ مارشل لا ہوتا ہے؟ یہ سب ملی بھگت ہے سیاستدانوں کی آپس میں, سارے سیاسی خاندانوں کی ملی بھگت ہے. یہ جن خاندانوں کے میں نے نام لیے نا, یہ آج تک جو چپٹے بیٹھے ہیں پاکستان کو, اور پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ پنجاب ہے, پنجاب میں سب سے زیادہ جن میں نے فیملیز کے نام بتائے, یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں ابھی آپ کو شاید ہو سکتا ابھی تو ہزاروں ایسے خاندان لوگوں کے نام تک نہیں پتا ہوں گے ان خاندانوں کے, کہ ان خاندانوں کا پاکستان کے اندر کردار کیا ہے. لیکن کیا جی, ہر چیز فوج. ان خاندان, چودھری شجاع حسین کو دیکھ لیں یار آپ, چھوڑے نا چودھری شجاع حسین صاحب کو. چودھری شجاع حسین صاحب کی اللہ تعالیٰ نے صحت دی, کیا پوزیشن ہے اس وقت ان کی, پوزیشن دیکھی نا آپ نے ان کی, وہ ٹھیک سے بات بھی نہیں کر سکتے, اللہ ان کی صحت دے. لیکن آج وہ دیکھ لیں کتنے ایکٹیو ہیں وہ. کیا پتا ہے کہ چودھری شجاع حسین صاحب نے کتنے بچوں کو, کتنوں کی کفالت کر کے, بیٹیاں بنا کے, کہاں کس کس کو رشتہ داری کی چودھری خاندان کے اندر. اسی طرح اور دوسرے خاندان کو اٹھا کے ذرا دیکھیں کہ انہوں نے بیٹیاں کہاں دی ہیں, کس کس کی بیٹیاں لی ہیں, کون کس کا سمدھی ہے, کون کس کا سالہ ہے, کون کس کا ہمزلف ہے. اب پتہ لگے گا یہ مکڑی کا جالا ہے. بیوروکریسی بھی اسی کے اندر, فوجی جرنیل بھی اسی کے اندر, جاگیردار بھی اسی کے اندر, اور قوم بے وقوف بن رہی ہے. جب بات آتی کہتی جی فوجی سب سے بڑا طاقتور ہے, فوجی نے سب کچھ کام کیا ہے. اگر فوج طاقتور ہوتی تو مشرف وہاں نہ رگڑ رہا ہوتا ایڑیاں, مشرف یہاں آج آ سکتا تھا, ابھی بھی نہیں آیا مشرف. آپ دیکھ لیں, لانا چاہتے تھے نہیں لا سکے. اب تو خیر انہوں نے منع کر دیا کہ جناب اس کی اس پوزیشن نہیں ہے اس کی. اور اگر فوج اتنی طاقتور ہوتی تو جتنے بڑے غدار ہیں, یہ فوج کی طاقتور کی بات ہوتی. کیا کہا تھا زرداری صاحب نے کہ میں تو تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا. کیا ہوا, زرداری ہے بیٹھا ہوا نا, کیا کہا تھا زرداری نے کہ ہم نے جنرل فیض کو کھڈے لائن لگا دیا, لگ گیا نا کھڈے لائن. کیا کہا تھا فضل الرحمان نے کہ ہم تمہاری اوقات یاد دلا دیں گے. پھر نا فضل الرحمان, ایک بندے نے JUI نے کیا کہا تھا کہ ان جرنیلوں کا سر قلم کر دیں گے. بھول گئے آپ لوگ, کہا تھا نا ٹی وی پہ بیٹھ کے کہا تھا. میرے بھائی کدھر ہے وہ بندہ, ابھی بھی زندہ ہے, اس کا تو کسی نے سر قلم نہیں کیا. پھر آپ کہتے ہیں کہ جناب فوج بڑی طاقتور ہے. کیا کہتے ہیں مریم نواز نے, نواز شریف نے کتنا کچھ نہیں کہا, ان کو راگ آرمی کہا, ان کے خلاف لیٹرز لکھے, امریکہ کو ISI کو کی ان کی امدادیں بند کروائیں. میرے پاس بہت کچھ پڑا ہوا ہے. اندر کمار گجرال اچھا آدمی تھا, بہرحال میں اس کو جانتا ہوں, بھارت کا وزیر اعظم تھا میرے ساتھ جب وہ یہ بیک چینل چلا تھا ٹریک ٹو ڈپلومیسی, وہ میرے ساتھ تھے. انہوں نے مجھے وہ باتیں بتائی ہیں پاکستان کی سیاستدانوں کی کہ میں نے کانوں کو ہاتھ لگا لیے ہیں. یہ لوگ جو نا چڑھاتے ہیں ایسے. بھٹو صاحب کو مروا دیا, بھٹو صاحب کو نصرت بھٹو نے مجھ سے خود کہا تھا کہ جب میں جاتی تھی بھٹو کو, اللہ جانتا ہے میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ نصرت بھٹو نے خود کہا تھا کہ جب میں بھٹو صاحب سے ملنے جاتی تھی وہ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں تمہاری عمل کروں گا. لیکن جیسے ہی پیرزادہ وہاں پہ جاتا تھا, ممتاز بھٹو جاتا تھا, کہتے سر فکر نہ کریں آپ, کوئی جھکنے کی ضرورت نہیں آپ کو, بس لوگ نکلنے والے ہیں. کرتے کرتے بھٹو کو نصرت بھٹو نے کہا کہ مروا دیا. اور یہی کام خان صاحب کے ساتھ کیا. خان صاحب ڈٹے رہو جی, آپ بالکل بات ہی نہیں کرنا جی, بالکل آپ گردن میں پورا سریا رکھیں. آپ بیڑا غرق کروا دیا خان کا لا کے انہوں نے. سیاست میں سریے نہیں چلتے, سیاست میں لچک ہوتی ہے. جتنا سیاستدان نرم ہوگا اتنا زیادہ جو ہے سیاستدان وہ اپنی پولیٹیکل اچیومنٹ کرتا ہے. یہ ساری صورتحال تھی. بہرحال میں نے بتا دیا, اور بہت ساری میرے پاس مثالیں, بڑے ڈاکومنٹری ایویڈنس موجود ہیں کہ اس ملک کے اندر سیاستدانوں نے کیا کیا. فوج کی میں حمایت نہیں کرتا. لوگ فوراً کہتے ہیں جی فیصل صاحب آپ, ارے مجھے فوج نے کیا دینا ہے یار, میری 60 سال کی عمر ہو گئی, میں نے کیا فوج سے لینا ہے. میری نہ, میں پاکستان کی, میں تو میرا سارا سب کچھ پاکستان سے باہر ہے. سچ بات تو میں کر سکتا ہوں نا, یہ عمر کے حصے میں ابھی بھی میں لیپا پوتی کروں. مجھے کوئی MNA نہیں بننا, مجھے کوئی MP نہیں بننا. نہ یہ میں ابھی ویلاگ کرتا ہوں, یہ بھی میں اپنے ضمیر کے مطابق کرتا ہوں. کچھ لوگ ایسے فوج کے آگے پیچھے بھاگے ہوئے وہ لگے ہوئے ہیں فوج کو بدنام کرنے کے لیے. ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کسی دن وہ لیٹر طرح مجھے ہو جائے تو بتاؤں گا. آج سے تقریباً 8 سال پہلے ایک امریکن CIA ڈائریکٹر نے کہا تھا, اس نے کہا کہ 2023-2024 کے اندر ایک وقت آئے گا کہ جنریشن 5th وار جب ہے نا وار فیئر ہوگی, 5th جنریشن وار فیئر جب ہوگی تو 2023 اور 24 انہوں نے کہا تھا کہ وقت آئے گا کہ پاکستان کی تمام عوام جو ہے فوج سے لڑنے کے لیے کھڑی ہوگی. میں آپ کو ذرا آ جائے تو وہ دکھا بھی دوں گا کسی دن, ذرا صبر کر لیں, وہ میرے پاس پڑی ہوئی ہے کہیں وہ چیز, تو آپ کو پتہ لگ جائے گا. تو اس لیے میں کہتا ہوں آج آپ دیکھ لیں کون سی تاریخ ہے اور فوج کہاں کھڑی, عوام کے اور فوج آمنے سامنے ہے کہ نہیں. اس کو کیسے پتہ لگ گیا تھا 8 سال پہلے؟ اس نے کہا تھا کہ اس پہ کام ہو رہا ہے.
کوئی بھی نہیں جانتا آج سے 10 سال پہلے 5th جنریشن وارفیئر کیا ہوتا تھا، لیکن اس بندے نے کہا تھا. یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. آج کے لیے اتنا ہی. دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ یہ جو کچھ ہمارے ساتھ 2022 میں ہوا ہے، خدا کرے آئندہ آنے والے سالوں میں نہ ہو. حالات ادھر بہت زیادہ خراب ہو رہے ہیں. کل پیوٹن کی اس کی ملاقات ہوئی تھی شی جن پنگ کی، اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو بس روس اور چین کے جو دشمن ہوں گے ان کے ساتھ سختی سے نپٹیں گے. آج سال کا آخری دن ہے. اس کے فوراً بعد ہی جناب جیسے اس نے بات چیت کے بعد پیوٹن نے دبا کے حملے کرنے شروع کر دیے ہیں. 29 شہروں کے اوپر آج پیوٹن نے یوکرین کے حملے کیے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ آئندہ اگلے 24 گھنٹے کے اندر جو ہے یوکرین کے لیے بہت زیادہ سخت ہوگا. بلکہ پیوٹن نے یہ تک کہہ دیا کہ اس نے کہا کہ اب جو بھی روس کا دشمن ہوگا اب براہ راست جو ہے اس کے اوپر نپٹا جائے گا، اس کے اوپر حملے ہوں گے. اس نے کہا نو مرسی فار اینیمیز آف رشیا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ آئندہ آنے والے سال خدا کرے پریشانی نہ ہو اور سب کے لیے اچھا ہو. اور خاص طور پہ میرے جو فالوورز ہیں جو خلاف بھی جاتے ہیں، جو مجھے برا بھلا بھی کہتے ہیں، ان سب کے لیے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو حفظ و امان میں رکھے، آپ کے اہل خانوں کو حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ اس ہمارے وطن پاکستان کو جو آج ہم سلامت ہیں، یہ ہماری نیشنلٹیاں، یہ ہماری شہریتیں کچھ نہیں ہے، اس کی کوئی اوقات نہیں ہے. ہمارا ملک اصل میں ہمارا ملک ہے جہاں ہم پیدا ہوئے ہیں. اس کے لیے ہمیشہ دعا کرنا چاہیے. لوگ آتے جاتے رہیں گے، لیڈر بھی آئیں گے، لیڈر بھی جائیں گے، جرنیلز بھی آئیں گے، جرنیل بھی جائیں گے، فرشتے بھی آئیں گے، شیطان بھی آئیں گے، لیکن دعا یہ کریں کہ یہ ارض پاک جو ہے نا یہ سلامت رہے. اللہ حافظ.